کہ علم اور ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال ہے کہ آپ کی مطالعے اور کتب بینی کا آغاز کیسے ہوا اور وہ کون لوگ تھے جن کی سرپرستی میں آپ نے کتابوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا؟ اس میں کتب بینی کا آغاز تو میرا زمانہ میٹرک سے بھی پہلے ہو چکا تھا. جب میں تقریباً 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس وقت سے میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدنا شروع کر دی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب یہ شوق کتب بینی کا جنون تک پہنچ گیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم اسباب میں پھر مجھے ایسے لوگ پہنچائے جن کی صحبت نے مجھے علم کی طرف راغب کیا. ان میں ایک بڑا اہم اور بڑی عظیم شخصیت اور جن کو میں علم و ادب میں قداور شخصیت کہتا ہوں، وہ شخصیت تھی سید محبوب شاہ کاظمی صاحب. سید محبوب شاہ کاظمی صاحب. جب میں اسلام آباد میں BSc کا طالب علم تھا تو وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے اپنی لائبریری میں بیٹھنے کا موقع دیا اور میرے لیے اپنے بام و در کھول دیے کہ میں جب چاہوں جس وقت چاہوں. آپ کو ایکسیس تھی؟ بالکل ایکسیس تھی. ہر کتاب میں وہاں سے لے سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا. اور پھر وہ وقتاً فوقتاً مجھے اپنی کتابیں جو تھی وہ گفٹ کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم ان کتابوں کو پڑھو، لے جاؤ. تو میں بہرحال کتابیں ان سے لے لیتا، کچھ پڑھ کے واپس کر دیتا، لیکن کچھ ان کے اصرار پر کتابیں اپنے پاس رکھ لیتا اور وہ پڑھتا. اور آج بھی ان کی کتابیں میرے پاس ہیں اور آج بھی جب میں ان کی کتابیں دیکھتا ہوں تو ان کی کتابوں پر یقین کریں اتنے کمال کے حواشی، اتنے فٹ نوٹس لکھے ہوئے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک تحریر جس کو پڑھ کے ذہن میں کچھ التباس ہوتا ہے، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، تو جیسے ہی اس کتاب کے خالی صفحے پر یا شروع میں یا کتاب کے نیچے یا حاشیے میں فٹ نوٹ پر جیسے نظر پڑتی تو وہ اس مسئلے کا بڑے اپنے الفاظ میں چند لائنوں میں وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے. تو ان کی شخصیت نے مجھ پر ایک گہرا اثر ڈالا. وہ یقیناً سید محبوب شاہ کاظمی صاحب، ان میں بہت زیادہ خصوصیات تھی، ان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں سے نوازا. ایک تو وہ بڑے غضب کے نصاب تھے، نصاب جو ماہرین نصب جن کو کہتے ہیں، یعنی جو نصب کو بڑی اچھی طرح جاننے والے تھے. اور انہوں نے اس دور میں سادات جو تھے ان کا شجرہ نصب متعین کیا. سادات کے شجرہ نصب جو تھے ان کو وہ بڑی بڑی خوبی اور بڑے آسان طریقے سے وہ شجرہ نصب کو جانتے تھے. دیکھیں نا آپ، ان کا تعلق بھی سادات سے، ان کا تعلق بھی سادات کے ساتھ تھا. انہوں نے خود اپنا شجرہ نصب جو تھا وہ بھی اس کو مرتب کیا. دیگر سادات کے شجرہ ہے نصب کس امام کے ساتھ ملتے ہیں، ائمہ اہل بیت میں کس امام تک فلاں سادات فیملی کا سلسلہ ہے نصب جو فیملی ٹری جاتا ہے، انہوں نے اس کو مہیا کیا. سلسلے میں ایک بہت بڑی خدمت ہے، جو بہت کمال کی خدمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دقیق، ایک آدمی کتابوں کا قاری ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، لیکن یہ فن جو نصب کا فن ہے اور بڑا محتاط فن، الحمدللہ اس زمانے میں وہ طاقت. اور پھر ان کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کی محبت مجلس میں بیٹھ کر یقین کریں کہ اس طرح کا احساس ہوتا تھا جیسے انسان جاگتے میں خواب دیکھ رہا ہے، جاگتے میں خواب دیکھ رہا ہے. اور پھر میں نے تو ان کا زیادہ زمانہ نہیں دیکھا، میری ان کے ساتھ 2 سال مجلسیں رہی. پھر کبھی نہ کبھی میں اسلام آباد جاتا تو ان سے ملتا، تو ان کے پاس ہر قسم کی کتاب تھی. اور پھر ایک جو اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ راول ٹاؤن میں، اسلام آباد راول ٹاؤن میں قیام پذیر تھے، تو جہاں پر وہ سمجھتے کہ کسی جگہ پر کسی علمی مسئلے کی جو ہے وہاں پر کمزوری آ رہی، وہ اسی مسئلے کو اجاگر کرتے. ماشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے علاقے میں ناسبیت پھیل رہی، ان کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں، جن سے بغض رکھتے ہیں. جن سے بغض تو خیر میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن کم از کم آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اہل بیت کی محبت کو تشیع یا رفض سمجھتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے.
تو اس زمانے میں زندگی کے آخری 10 سالوں میں انہوں نے جا بجا شان اہل بیت کو اجاگر کیا. ماشاءاللہ کیا بات. وہ لوگوں کے پاس جاتے، انہیں پیمفلٹ دیتے، انہیں کتابیں دیتے، انہیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت پاک کے شیریں چشمے سے سیراب کرواتے. کیا بات. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اہم بات ہے نا، یہ علماء میں ہونی چاہیے. بالکل. دیکھو علماء کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ مسئلہ توحید کمزور ہے تو وہاں پر مسئلہ توحید بیان کریں. بالکل. جہاں جہاں پہ دیکھیں کہ مسئلہ رسالت میں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ لوگوں کے شان رسالت کو واضح کریں. جہاں پہ دیکھیں کہ شان صحابہ کا فقدان ہے وہاں پر شان صحابہ بیان کریں. اور جہاں پر دیکھیں کہ لوگ صحابہ کرام کو تو بڑی اچھی طرح مانتے ہیں لیکن ان کے دل اہل بیت پاک کی محبت سے یا خالی ہیں یا صاف نہیں، تو وہاں پر شان اہل بیت کو اجاگر کریں. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ایک سمجھدار ڈاکٹر کی ہمیشہ یہ علامت ہوتی ہے کہ سمجھدار ڈاکٹر جب دیکھتا ہے کہ میرا مریض اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اس چیز سے روکتا ہے کہ جو اس کے لیے خراب ہوتی ہے. مثال کے طور پر شوگر کے مریض کے پاس سمجھدار ڈاکٹر جو ہے وہ میٹھے کے فضائل نہیں بیان کرے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کا مریض ہے. بالکل میں نے شاہ صاحب کی زندگی میں یہ بات دیکھی کہ ایک طرف وہ محب اصحاب رسول تھے، دوسری طرف وہ محب اہل بیت نبی تھے، پھر خود سید بھی تھے، با عمل بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے. اور انہوں نے کبھی بھی اپنے سادات ہونے کی بنا پر اپنی پہچان نہیں کروائی. ان کی پہچان سادات ہونا بعد میں تھی، اہل علم ہونا پہلے تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہمیشہ سے یہی شیوہ رہا. سبحان اللہ کیا